آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ، 2005 سے آپ کے ہسبینڈ مسعود جنجوہ صاحب غائب ہیں۔ اب یہ تو آپ بہت دفعہ بتا چکی ہیں کہ کیا ظلم ہے اور کتنی دیر سے آپ کیسے آپ نے جدوجہد کی، لیکن آپ تو بہت سی مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تو آپ لوگوں کی عید کیسے گزرتی ہے؟ بس صبح سے رات تک یہ فون ہی آتے رہتے ہیں مختلف فیملیز کے کہ یہ ہو گیا ہے، ہم لوگ کس طرح زندگی گزاریں، ہمارا کیس چلوائیں۔ اب دیکھیں نا، افتخار چودھری کے دور سے یہ کیسز سپریم کورٹ میں چلتے رہے اور تقریباً ہر جج کے سامنے میں پیش ہوئی ہوں، کوئی ایسا جج نہیں ہے جس کے سامنے پیش نہ ہوئی ہوں۔ ابھی آپ قاضی فائزہ کے سامنے بھی پیش جی، ابھی 3 جنوری کو انہوں نے اس کا بہت مہربانی ہوئی کہ وہ لگ گیا کیس، جو کہ پچھلے سال سے فائل ہوا تھا، تو سب کا مدعا لے کے، یعنی کہ پوری وہ 100 پیجز کی بک ہے جو کہ میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہے، اور 100 پیجز میں صرف نام ہے مسنگ پرسنز کے۔ لیکن یہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جب عدالت بھی آپ سے پوچھتی ہے کہ بتائیں ہم آپ کے لیے کیا کریں؟ بہت عجیب سا لگتا ہے کہ دیکھیں، ہم تو پوری دنیا کی خاک چھان چکے ہیں، مظاہرے کر چکے ہیں، سینٹ، پارلیمنٹ، پولیس، لاٹھی چارج، ہر کچھ فیس کرنے کے بعد ہم ایک انتہائی سب سے بڑی عدالت میں پہنچتے ہیں جو کہ سپریم کورٹ ہے، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ اب یہاں تو ہماری سنوائی ہوگی اور یہاں ہمارا مسئلہ حل کیا جائے گا، تو وہ خود ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھئی بتائیں ہم کیا کریں، ہم کس طرح سے اس مسئلے کو ڈیل کریں۔ جیسے جب چیف جسٹس اطہر من اللہ کے پاس بھی ہمارا جب لگتا تھا تو وہ بھی ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ بتائیں کہ ہم کس طرح سے ان کیسز کو حل کریں، کس طرح سے ہم ان کو لے کر چلیں کہ یہ کوئی فائدہ ہو، اور لوگوں کی ڈیڈ باڈیز نہ آئیں بلکہ یہ زندہ سلامت یہ لوگ برآمد ہو جائیں۔ تو میں نے ایک بہت لمبی چوڑی ایک ریکمنڈیشنز کی، ایک ان کو تجاویز بھی پیش کی تھی، اور اس والی پٹیشن میں بھی میں نے تجاویز لکھی ہیں، اور جو میری پریئر ہے اس میں یہی ہے کہ 4-5 سٹیپس اگر لیے جائیں تو اس سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تو وہ یہی سٹیپس ہیں کہ ایک تو آپ کمیشن کا خاتمہ کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں، لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے جو ہاں جی، وہ ختم کیا جائے، کیونکہ اس کے جو میں ہمیں جھونکا گیا اس سے ہماری جان چھوٹے۔ دوسرا یہ کہ ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو کہ کم مدت کا ہو، 1 سال سے بھی کم کا ہو، اور اس کا کام یہ ہو کہ اس نے تمام لوگوں کو سامنے لے کر آنا ہو، ٹریس کرنا ہو، سینیٹر افنان اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں، تاکہ یہ اذیت ختم ہو سکے۔ سینیٹر افنان اللہ صاحب، آپ کے والد مشاہد اللہ صاحب بھی مشرف دور میں مسنگ پرسن تھے، آپ کے خاندان سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں، تو یہ بتائیں کہ کبھی آپ کی پارٹی کے اندر اس پہ حالیہ دنوں میں کوئی بحث مباحثہ ہوا ہے، کوئی غور و فکر ہوا ہے کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، عید پہ بھی یہ لاپتہ افراد کے لواحقین مظاہرے کرتے ہیں، اس مسئلے سے کیسے نپٹا جائے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کے اوپر ہماری پارٹی میں جو سوچ پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ اس مسئلے کو کسی طرح حل کر کے ان کے جو لواحقین جو ہیں، جو مسنگ ہیں، ان سے ان کو ملایا جائے اور کوئی اس کا کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے، اور ویسے بھی کسی بھی ایک مہذب معاشرے میں جہاں پہ کوئی قاعدہ قانون ہو، وہاں پہ آپ اس طرح لوگوں کو بغیر کسی کورٹ پروسیڈنگز کے اٹھا کے اگر غائب کریں گے تو پھر وہ معاشرے، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، تو وہ پھر اس طرح اگر کریں گے تو ظاہر ہے پھر بنیادیں اس ملک کی جب آپ کے والد صاحب کو غائب کیا جاتا تھا، عید آتی تھی، تو آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھیں، بڑی تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ جب ظاہر ہے والد صاحب میں تو اپنے والد صاحب سے بہت اٹیچ بھی تھا، باقی سارے بھی اٹیچ تھے، تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عید ابو کے بغیر گزارنا۔ ہم نے کافی ساری عید ابو کے بغیر گزاری ہیں، اور وہ ظاہر مشکل، ان کی تکلیف میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، آپ کو تو بالکل آپ کو کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ بالکل غائب کدھر ہوئے ہوئے ہیں۔ تو بس بڑی بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کی کہ یہ اس لیے بنا تھا کہ اس کے اندر مسلمان جو ہیں وہ آزادی سے رہیں گے، اور جہاں پہ مظالم نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کی عزت کی جائے گی، اور قاعدہ قانون سے معاملات کو چلائے جائیں گے، لیکن آپ کے سامنے ہے سارا۔ اچھا، میں آپ کی پارٹی کے قائد نواز شریف صاحب آج سے تقریباً 12 سال پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا، اس میں آمنہ مسعود جنجوہ صاحبہ بھی تھیں، تو اس میں بہت سی جو مسنگ پرسنز کی فیملیز تھیں وہ بھی ہمارے اس پروگرام میں شریک تھے، تو وہاں پہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک انگریزی اخبار کے فرنٹ پیج پہ ایک تصویر چھپی تھی، وہ تصویر کاٹ کے اپنے ساتھ لے آئے، اور پھر انہوں نے جیب سے وہ تصویر نکالی اور اس تصویر کی روشنی میں انہوں نے کچھ باتیں کہی تھی۔ سنیں نواز شریف صاحب 12 سال پہلے کیا کہہ رہے تھے۔ یہ ہے وہ تصویر ادھر جو
فلسطین کے جو اٹھائے گئے جو نوجوان بچے جو ہیں وہاں کے فلسطینی اپنے والدین سے جدا کیا ہے اور وہ اسرائیل کی جیلوں میں یا اسرائیل کی اپنا ایسے علاقوں میں ہے جہاں ان کو کوئی خبر نہیں ان کے والدین کو کہاں ہیں. یہ تو اسرائیل کا ظلم ہے ان فلسطینیوں پر. لیکن یہاں اپنے ملک کے اندر وہی صورتحال ہے جو اسرائیل کر رہا ہے فلسطینیوں کو. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کیا ہم سب کا ملک نہیں ہے؟ اس کے رہنے والوں کے لیے ہم سب کے دلوں میں کوئی درد نہیں ہے؟ کیا یہ سب پاکستانی نہیں ہیں؟ یہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں. اور وہ جو مائیں وہاں پہ سامنے بیٹھی ہوئی تھیں انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کی تصویریں ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے دکھ کو فلسطین کی ماؤں کے دکھ کے ساتھ کمپیئر کر رہے تھے. اب یہ تو ہمت نواز شریف صاحب بھی دکھا سکتے ہیں. ایک اور موقع پہ نواز شریف صاحب نے لاپتہ افراد کے بارے میں کیا کہا ذرا وہ بھی سنیں. ہم یہاں جمہوریت کا نام لیتے ہیں, یہاں ایک جمہوری حکومت ہے. اس جمہوری حکومت کے ہوتے ہوئے چند مہینے پہلے, چند ہفتے پہلے, پچھلے سال, اس سے پچھلے سال لوگ غائب ہوئے ہیں. اور پھر جمہوری حکومت کہاں ہے, اس کا حساب کیوں نہیں مانگتی کسی سے؟ تو یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ آمنہ مسعود جنجوہ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور نواز شریف صاحب اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو اسرے حساب مانگ رہے تھے, لاپتہ افراد کا حساب دو. اب تو ان کی پارٹی کی حکومت ہے اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں. اور مدثر نارو صاحب کی جو والدہ ہیں ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا تو مدثر نارو کا جو بیٹا ہے سچل, اس کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی شہباز شریف صاحب نے, اور اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں آپ کے ابو کو ضرور لے کے آؤں گا. اور مدثر نارو کی والدہ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو راحت محمود صاحبہ یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کے بیٹے کو واپس لے کے آئیں گے, اور آپ کے پوتے کے ساتھ انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا. تو اب کیا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا؟ کسی حکومت کے کسی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ جی بالکل بھی نہیں کسی نے رابطہ کیا. یہ بات ہے کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ایک دلیر بنے, شیر بنے, کوئی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ہمارا ساتھ دیں. کیوں ڈرتے ہیں وہ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ جج صاحبان جو ہیں یہ بھی ڈرتے ہیں. اگر یہ آرڈر کریں کہ سارے بازیاب ہوں تو اگر عمل درآمد نہیں ہوتا ان کے آرڈر پہ تو ان کو جو ان کے حکم کی عدولی کرتے ہیں ان کو سزا دیں, ان کو جیلوں میں ڈالیں, اور جو مجرم ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں, جو معصوم لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں جائیں. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنی مشکل سی بات کیا ہے اور کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے یہ لوگ. اور ہم جس طرح ہمارے ماں باپ قربانیاں دے کے پاکستان پہنچے اور جس طرح ہم اب تکلیف میں ہیں, ان کی روحیں کانپ رہی ہوں گی کہ ہم نے اتنی مصیبتوں سے پاکستان حاصل کیا, اتنی قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا. ہمارے تو انڈیا سے جب ہم آئے تھے نا تو ہمارا ضلع جو میر صاحب ہوشیارپور ضلع تھا اور گھوڑبائے جو گاؤں تھا, وہاں سے جو لڑکیاں آئیں نا تو وہ جو خوبصورت جو لڑکیاں تھیں ان کو آنے نہیں دیا, اور اتنی قربانیاں دے کے یہاں پاکستان پہنچے. اور آج جو ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے, ہم تڑپ رہے ہیں اپنے پیاروں کو دیکھنے کے لیے. اور جو ماں ایک دن بچہ غائب ہو جائے تو برداشت نہیں کرتی, اور 5 سال ہو گئے, 6 اگست میں 6 سال ہو جانے ہیں, اور کس طرح میں تڑپتی ہوں. یہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ نہیں لے گا؟ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے لیں گے, اور ایک دن ان کی گردنیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوں گی. اس وقت اللہ کے سامنے دیکھیں, یہ ہمارے وزیر اعظم جو عمرہ حج کرنے جاتے ہیں نا, تو جب ان کی باتوں پہ عمل ہی نہیں کرتے, حضور پاک کی باتوں پہ عمل نہیں کرتے, تو اس عمرے اور حج کا کیا فائدہ؟ جی یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں. ہمت اپنے اندر رکھنے.